السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھیں گے یورپی اقوام اور ان کی ثقافت۔ واسکو ڈے گاما 20 مئی 1498 کو ہندوستان میں کالیکٹ کے ساحل پر اترا، جس کے بعد پرتگیزوں سے اس نے تجارت شروع کر دی تھی۔ 1588 میں برطانوی ملائے ہسپانوی بیڑے کو شکست دینے کے بعد مشرقی سمندر کی تجارت میں شریک ہوئے، اور جہانگیر کے عہدے کا سب سے بڑا حصہ جو تھا، بڑا واقعہ جس کا ہندوستان کی تاریخ سے بہت گہرا تعلق ہے، وہ اس عہدے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام ہے، جو 1600 میں ملکہ برطانیہ نے صرف اس مقصد کی خاطر بنائی کہ ہندوستان اور انگلینڈ کے درمیان تجارتی تعلقات مضبوط کیے جائیں۔ جہانگیر نے 1613 میں کمپنی کو صورت احمد آباد اور کمبے میں تجارتی مراکز بنانے کی اجازت دے دی تھی۔ اس میں بہت زیادہ فیکٹریوں پر اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ مدارس ممبئی اور کلکتہ میں قلعوں کی تعمیر کرائی جا چکی تھی۔ اس کے بعد 1716 میں کلکتہ کے انگریزوں نے گورنر بنگال کی شکایت اس دور کے بادشاہ فرخ میر کے سامنے کی، اور انگریزوں کے وفد کی سرجن ہیملٹن نے فرخ میر کا علاج کیا۔ انعام کے طور پر 1717 میں انگریزوں کے لیے مزید مراحت حاصل کی، جن میں بنگال کے انگریزوں کو خاص چنگی کے محصولات اور ٹیکسوں سے مطمئنہ، اور کلکتہ میں انگریزی کی آبادی کے نواح میں واقع 22 گاؤں انگریزوں کے نام کروا دیے گئے، اور 1757 میں نواب سراج الدولہ کو پلاسی کے مقام پر شکست دے کر انہوں نے بنگال پر قبضہ کر لیا۔ 1799 میں ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد میسور پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ 1857 میں مکمل طور پر انگریز کو ہندوستان پر قابض ہو گئے تھے، اور 1857 میں آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر اور ملکہ زینت محل بیگم کو سب سے پہلے اس میں آپ لوگوں نے صرف یہ بتا دینا ہے کہ انگریزوں کا کیسے قبضہ ہوا، کیسے کیسے وہ آئے، اور کیسے کیسے انہوں نے سب سے پہلے کس چیز پر قبضہ کیا، پھر بعد میں کس پہ کیا، اور اینڈ ان پہ کیا کیا، اور جب ان کی حکومت جو تھی وہ آ چکی تھی کون کون سی ثقافت میں تبدیلیاں آئی تھیں۔ سب سے پہلے اس کا لارڈ کارنوالیس نے مستقل بندوبست اراضی کے ذریعے ہندوستان کسانوں کو ذمہ داروں کی حیثیت جو تھی دے دی، جس سے ملک میں ذمہ داری نظام کی ابتدا ہوئی۔ فارسی کی بجائے جو تھی انگریزی زبان ہماری دفتری زبان بن چکی تھی۔ 1880 میں لارڈ مکالا نے برطانوی نظام تعلیم نافذ کیا، جس میں سائنسی علوم بھی آ گئے تھے، کالج یونیورسٹیاں قائم ہوئی، یورپین لباس، کھانے، آداب، فرنیچر، ہر چیز چینج ہو گئی تھی۔ انگریزوں کے کارخانے صنعتیں لگانا شروع ہو گئے تھے۔ عیسائیت کی تبلیغ شروع ہونے سے بھی ثقافتی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی۔ ملک میں امن و امان جو تھا وہ قانون کی بالادستی کو قائم کیا رہا تھا۔ اس کے علاوہ شرعی قاضی عدالتوں کا خاتمہ اور قانونی عدلیہ کا نظام رائج ہو رہا تھا۔ انگریزوں نے اپنی ثقافت کو بڑھانا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ تبدیلیاں آ رہی تھی۔ سڑکیں، پل، نہریں، ایئرپورٹ وغیرہ، بندرگاہیں وغیرہ بن رہی تھی۔ عورتوں اور بچوں کے تحفظ کے لیے بھی آئلی قوانین اور جیلوں کے نظام کا بہتر خطوط پر استوار ہو رہا تھا۔ مغربی تہذیب کی زیر اثر جو تھی مرد و زن کی اکٹھی مجالس، یعنی کہ عورتیں اور مردوں کی اکٹھی مجلسیں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ تعلیمی اداروں میں مخلوط تعلیم کے ساتھ رواج سے طلباء اور طالبات کے آزادانہ میل جول ہونا شروع ہو گئے تھے۔ شادی بیاہ کی رسموں میں ہندوانہ رسمیں آ گئی تھیں۔ اس کے علاوہ سالگرہ کی رسوم کے علاوہ نئے سال کی آمد پر بھی اپریل فول وغیرہ بھی منانا شروع ہو گئے تھے۔ مغربی طرز کی تفریح گاہوں میں اضافہ ہوا تھا۔ مغربی طرز تعمیر کے باعث بند کمرے اور پست چھتیں وغیرہ، یعنی کہ گھریلو جو ہمارے تعمیرات تھی گھروں کی جو ہم تعمیر کرتے تھے، ان میں بھی تبدیلی آ گئی تھی۔ خود غرضی، حوث پرستی، لذت و جاہ طلبی کا رواج، غالب اور رشوت سفارش جیسی قدریں عام ہو گئی تھی۔ فیشن پرستی کے عام ہونے کے باعث بھی مادہ پرستی کا عنصر بھی ثقافت ہے۔ ثقافت کے نام پر مغربی کلچر نے ایرانی اور فحاشی کو بھی فروغ دیا۔ یہ 18 پوائنٹ تک آپ لوگوں نے کرنا ہے، مغربی کلچر کیسے ہمارے کلچر میں مکس ہوا۔ اوکے، اللہ حافظ۔